حضرت صاحب، غریب کو کون پوچھتا ہے؟ میں تو کہتا ہوں یہ صبح اسمبلی میں بند کرواؤ اس کو حضرت صاحب، کیا منافقت ہے حضرت؟ یا پھر اس کو بدل لو، جو کرتے ہیں ہم غریب کے ساتھ پڑھو بھی وہی حضرت، پڑھتے یہ ہیں ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، تو اس کو بدلو کو ہو میرا کام غریبوں کو تون کے رکھنا، یہ پڑھا کرو، یہ پڑھایا کرو اپنے بچوں کو، کیونکہ کر بھی یہی رہے ہیں حضرت صاحب، کر بھی اللہ معاف فرمائے یہی رہے ہیں۔ لیکن حضرت صاحب جب کتاب کھولی تو میں دنگ رہ گیا کہ ہمارے بڑے پڑھتے تو یہ نہیں تھے کہ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، لیکن کرتے دب کے غریبوں کی حمایت تھے۔ امیروں سے تو ان کا تعلق ہی کوئی نہیں تھا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بادشاہ نے پیغام بھیجا میں آپ کی خانقاہ میں آنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا دو دروازے ہیں، ایک سے تو آئے گا، دوسرے سے میں نکل جاؤں گا۔ اب تو پتر، اب تو حالات بھی ایسے ہو گئے ہیں، کیا بولوں، امیر غریب پیر صاحب کے ساتھ اندر بیٹھ کے ہرن کا گوشت کھاتا ہے اور غریب مرید باہر حضرت ٹوٹی تھالی میں دال کھاتا ہے۔ ہاں جی، منو بندے کہتے ہیں مصباحی صاحب تو کدن کسی پیر کو گولی کھا لڑی ہے، لیکن کیا کریں حضرت صاحب، خانقاہوں میں بھی وہ رنگ نہیں رہے کوئی۔ ہاں جی، امیر مریدوں کے لیے کچھ اور ہے، اللہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پیر صاحب امیر مرید کو ٹوٹی تھالی میں دال کھلائیں، اس کا کوئی تزکیہ ہو، اس کے اندر کا فرعون مسلمان ہو حضرت صاحب، اس کے اندر کا جو نمرود ہے، اس کے اندر کا جو شداد ہے وہ مسلمان ہو حضرت صاحب۔ لیکن کیا ہے، اب حضرت وہ پیر صاحب کے پاس جاتا ہے تو اور بڑا فرعون بن کے واپس آتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے، وہ میرے ایک بھائی ہیں وہ کہتے ہیں نہیں وہ فلاں حضرت صاحب نا مجھ سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ میں نے کہا تجھ سے کوئی نہیں کرتے، تیری لینڈ کروزر سے کرتے ہیں، پتر ہوئے ہیں تو نہیں رکشے والا، میں دیکھنا تیرا نہ کیڑا پیار کرتا ہے، چپ پلی حضرت صاحب۔ لیکن جب بھی میں نے اپنے اسلاف کو پڑھا، قربان جاؤں گی، یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو ایک بچی آپ کے پاس آئی اور اس نے آ کے رونا شروع کر دیا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ کیوں رو رہی ہے، اور اس کرتی ہے خلیفہ رسول اس لیے رو رہی ہوں کہ اللہ کے رسول کا وصال ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اگر تیرے رونے کی وجہ اللہ کے رسول کا وصال ہے تو پھر تجھے کیا بتاؤں کہ اس وقت ابو بکر کے دل کا کیا حال ہے۔ اور اس کرتی ہے خلیفہ رسول ایک وجہ اور بھی ہے، آپ نے فرمایا وہ بتا۔ اور اس کرتی ہے خلیفہ رسول میں یتیم ہوں، میری ماں نہیں ہے، بھائی نہیں ہے، بہن نہیں ہے، گھر میں ایک بوڑھی دادی ہے، وہ اندھی بھی ہے، وہ کمزور بھی ہے، وہ بیمار بھی ہے، اور ہمارے پاس کچھ بکریاں ہیں جن کا دودھ دھو کے چو کے نکال کے جو بھی آپ سے تو بیچ کے نا ہم بازار میں تو ہم اپنا گزارا کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا رو کیوں رہی ہے؟ اور اس کرتی خلیفہ رسول روتی اس لیے ہوں کیونکہ میرے ہاتھ چھوٹے چھوٹے ہیں، ان سے بکریوں کا دودھ نکل سکتا نہیں، دادی اندھی ہے وہ بھی بکریوں کا دودھ نکال سکتی نہیں۔ جب تک اللہ کے رسول اپنی حیات ظاہری کے ساتھ ہم میں موجود تھے، آپ روز ہمارے گھر تشریف لایا کرتے تھے اور ہمیں بکریوں کا دودھ نکال کے دیا کرتے تھے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی پرلا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانا۔ پتہ نہیں پاکستانی ویسی کدے طریقے تھے، کس کی عادات ہم نے اپنا لی، کس کے انداز ہم نے اختیار کر لیا، غسیلے لڑاکے سینے یقینے رکھنے والے، پتہ نہیں ہم کس کے طریقے پہ چل نکلے۔ میلاد کسی دا منانے ہیں لیکن طریقے کسی دے اپنائے نہیں۔ میلاد حضور نبی علیہ السلام کا مناتے ہیں لیکن طریقے پتہ نہیں کس کی۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے، رو کے پتہ اس بچی کو جواب کیا دیا؟ آپ نے فرمایا تو رو نہ، میرے محبوب کا تو وصال ہو گیا لیکن ان کا نوکر ابو بکر ابھی زندہ ہے، اور جب تک ابو بکر زندہ رہے گا آج کے بعد تیری بکریوں کا دودھ ابو بکر نکالا کرے گا۔ حضرت صاحب پڑھتے تو وہ نہیں تھے کہ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، لیکن کرتے دب کے تھے۔ ہم پڑھتے ہیں لیکن کرتے، بلکہ ہم نے حضرت کسی کے ساتھ کیا کرنا ہے، ہم تو ایک دوسرے سے لڑے ہوئے، بھائی بھائی سے لڑا ہے، چاچا بھتیجے سے لڑا ہے، ماما بھانجے سے لڑا ہے، ہم تو آپس میں لڑے ہوئے۔ وہ لڑنا تو کسی اور سے تھا، لڑ ہم آپس میں پڑے سارے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ فیصل آباد سے فاصلہ کتنا بنے گا، میں اگر سیالکوٹ میں نا کینٹ جائیں نا، ہم کینٹ انٹر ہوں تو وہاں ایک تختی لگی ہے جس پہ لکھا ہے
जम्मू 32 किलोमीटर है। तो जब मैं बहुत कम उस रास्ते से जाता हूँ, मैं अगर कैंट जाना हो तो मैं किसी और रास्ते से चला जाता हूँ, क्योंकि थोड़ा जज्बाती और हसास मिजाज बंदा हूँ। तो जब हज़रत वो 32 पे नज़र पड़ती है ना, तो दिल में 32 छेद होते हैं कि यार साढ़े तो सिर्फ 32 किलोमीटर सन, लेकिन असी उन्होंने वास्ते कुछ भी किया। साढ़े गुस्से, साढ़े डंड, साढ़े कद, साड़ियाँ चौड़ियाँ चौड़ियाँ छातियाँ उन्होंने काम आ सकियाँ। ये डंड असी एक दूजे ने विखाए, ये चौड़ियाँ चौड़ियाँ छातियाँ असी एक दूजे ते, ये जोर असी एक दूसरे ते लाए। देख क्या माहौल है, भरा भरा दा मारू है। मोहल्ले में 10 घर हैं, 8 से मेरी लड़ाई है। भाई लड़ना तो किसी और से था, लड़ हम आपस में पड़े हैं सारे। और फिर कहता हूँ मौलवी सुलेमान 32 किलोमीटर तेरे को जम्मू है, तू एने ली कख नहीं कर सकिया, तू फलस्तीन ने की करना है। इसलिए पुत्र अल्लाह दा वास्ता जे अपने दे गल में छड़िए ते तैयारी करिए, जिन्हां दे फड़ने ने उन्हां दे फड़िए। खुदा दा वास्ता कोई होश करो थोड़ी सारी, कोई कुरान की तरफ आओ, कोई अल्लाह की तरफ आओ, कोई रसूल की तरफ आओ। कुरान क्या कह रहा है, वल काज़िमीन अल गैज़, वो गुस्सा पींदे नहीं। ऐसे भाई पींदा ही कोई नहीं है। तो हमने सिर्फ पढ़ा है कि हो मेरा काम गरीबों की, लेकिन की थी ये हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए लिखा है कि हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद को चादर में छुपाए बाजार से गुजर रहे थे। वो चादर में इसलिए छुपा रखा था कि जाहिर है अगर ऐसे जाऊंगा तो लोग देखेंगे और मोहब्बत में इकट्ठे हो जाएंगे, किसी को धक्का लगेगा, किसी के पाँव पे पाँव आएगा, मेरी वजह से किसी को नुकसान न पहुँचे। इसलिए हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी, हुजूर गौसे आज़म खुद को चादर में छुपाए गुजर रहे हैं। वो लिखा है कि जी उस वक़्त बाजार में ना कपड़ा चोर खड़ा था और उसकी नज़र हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की चादर पे पड़ गई। अब उसको ये नहीं पता कि चादर के नीचे कौन है, उसने तो चादर देखी ना। उसने ख्याल किया कि अगर ये चादर छीन के भाग जाऊं तो जितनी कीमती चादर है मुझे कितने दिन कुछ नहीं करना पड़ेगा, इतनी महंगी बिके ये बाजार में जाके। लेकिन क्योंकि बाजार में चादर छीन के भागना नामुमकिन था, उसने कहा अब इंतज़ार करता हूँ कि चादर वाला बाजार से, रश से, गैदरिंग से बाहर आ जाए। 2-3 बंदों की कोई टेंशन नहीं, वो मैं देख लूँगा उनको, लेकिन इतने बंदे नहीं मुझसे संभाले जाएंगे। अब वो भी चल रहा है और हुजूर गौसे पाक भी चल रहा है। अल्लाह क्या हुजूर गौसे पाक को पता नहीं था पीछे कौन चल रहा है और किस नीयत से चल रहा है? आप तो फरमाते हैं मेरे अल्लाह ने मेरे लिए इस दुनिया को ऐसे कर दिया, ऐसे खाने वाले के सामने दस्तरखान होता है। आपको पता था लेकिन चलते रहे, वो भी चलता रहा। अब जब हुजूर गौसे पाक बाजार से बाहर निकल आए ना, और अब चोर के नज़दीक ये जगह चादर छीन के भागने के लिए बिल्कुल मौजू है, उसने पकड़ के ना आपकी चादर को खींचा। उधर वो चादर खींच रहा है बार बार, उधर हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह की बारगाह में क्या अर्ज़ करते हैं, मफ़हूम है रब्बे करीम पकड़ी चादर इसने बुरी नीयत से है, लेकिन पकड़ अब्दुल कादिर के लिए है। पकड़ी चादर इसने बुरी नीयत से है, लेकिन पकड़ इसने अब्दुल कादिर के लिए है। अब अगर इसने चादर पकड़ ही ली है तो ऐ मेरे अल्लाह इसको तौफीक के तौबा दे दे, ताकि ये मेरी चादर पकड़े पकड़े मेरे साथ जन्नत में जाए। ओ क्या हम क्या, उनके अंदाज क्या। इसलिए तो फिर इकबाल रोया था और इकबाल ने रो के कहा था, थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो। उन्हों का गुस्सा भी अल्लाह लई, उन्हों का प्यार भी अल्लाह लई, उन्हों दी लड़ाइयाँ भी अल्लाह, उन्हों का माफ़ करना भी अल्लाह। तुम क्या हो जी, ना तुम्हारा गुस्सा अल्लाह के लिए, ना तुम्हारा प्यार अल्लाह के लिए। थे तो आबा वो तुम्हारे मगर तुम क्या हो, हाथ पे हाथ धरे मुंतज़रे फरदा हो। ये जनाब सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अरसा दराज तक मेरी ये कोशिश रही कि मैं सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे सबकत ले जाऊँ नजर, लेकिन फरमाते हैं वो वक्त और वो वेला आया कि मुझे भी कहना ही पड़ गया, ऐ उमर सबकत तो दूर, काश तो अबू बकर के सीने का इकबाल ही होता है। आप कहा करते थे ऐ खलीफा रसूल मुझसे सारा कुछ ले लें, बस गारे सौर की एक रात मुझे अता फरमा दें। अबू बकर तो अबू बकर है,
اب فرماتے ہیں مدینہ پاک کے مضافات میں ایک اماں تھیں جن کا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہ تو کوئی تعلق تھا اور نہ ہی حال میں اور نہ ہی مستقبل میں صدیق اکبر کو اس امی مائی سے کوئی کام تھا اور نہ کام پڑ سکتا تھا۔ وہ مائی نبینہ تھی، اس کا بیٹا ایک غزوے میں جام شہادت نوش کر چکا تھا، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ اس کے گھر جایا کرتے تھے، جھاڑو دینا، تازہ پانی بھرنا، سالن بنانا، روٹی پکانی اور سارا کچھ اماں کو کھلا کے واپس آ جانا۔ جب کبھی نبی پاک علیہ السلام کی ڈیوٹی میں ہوتے تو کسی معقول بندے کی ڈیوٹی لگاتے تاکہ اماں کو کسی قسم کی پریشانی ہو نہ۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں آپ کسی کی ڈیوٹی لگا رہے تھے، میں نے سن لیا، آپ تو ڈیوٹی لگا کے تشریف لے گئے، میں نے اس شخص کو کہا اوے چل ڈیوٹی تیری لائی ہے لیکن میں جاؤں گا، ٹھیک ہے تو نہیں جانا، کوئی تو ایزی رہنا، ٹھیک ہے جی تجھے نہیں ضرورت جانے کی، میں جاؤں گا۔ اور آپ فرماتے ارادہ یہ تھا کہ آج اس طرح خدمت کرنی ہے کہ اماں کو صدیق اکبر کی خدمت بھول جائے اور وہ کہے کہ خدمت تو آج ہی ہوئی ہے۔ آپ فرماتے میں مقررہ وقت پہ گیا، جا کے دروازہ کھولا اور دبے لفظوں میں آہستہ سے السلام علیکم کہا تاکہ ابھی اماں کو پتہ نہ چلے کہ ابو بکر نہیں آئے، اور جس کی حضرت ابو بکر ڈیوٹی لگاتے ہیں وہ بھی نہیں آیا، نیا بندہ ہے کوئی آج، جب پوچھے گی تو پھر بتاؤں گا۔ فرماتے جھاڑو پکڑا اور میں نے وہ گھر کی صفائی شروع کر دی۔ میں اکثر سوچتا ہوں یار کیا رنگ بھرے تھے نبی پاک علیہ السلام نے اپنے اصحاب میں، اپنے یاروں میں، شان دیکھو، مقام و مرتبہ دیکھو، مراد رسول ہے، اللہ سے مانگ کے لیے، لیکن حضرت کیا ہے ایک اندھی مائی کے گھر میں جا کے جھاڑو دے رہے ہیں۔ یہاں حضرت ہم 2 عمرے نہیں کر لیتے، کچھ 2 حج نہیں کر لیتے تو جناب پتہ نہیں ہم اپنے آپ کو وقت کا باعزیز سمجھنے لگ پڑتے ہیں جی، طور پور ہمارے بدل جاتے ہیں۔ وہاں مقام و مرتبہ دیکھو حضرت، لیکن انداز دیکھو حضرت، 4 پیسے نہیں آتے حضرت ہمارا سٹیٹس بدل جاتا ہے، یار بدل لیں گے، رشتہ دار بدل لیں گے، دوست بدل لیں گے، اب میرا سٹیٹس یہ نہیں، وہ کیا ہوا تیرے سٹیٹس؟ پہلے بھی تو پخانہ ہی کرتا تھا، اب بھی تو پخانہ ہی کرتا ہے، پہلے بھی تو پیشاب کرتا تھا، اب بھی تو پیشاب ہی کرتا ہے، پہلے بھی تیرے منہ میں تھوک تھا، بولتے ہوئے اکثر نیچے گرا کرتا تھا، اب بھی تھوک ہی ہے کہ اب تو کو سونے کے انڈے دینے لگ پڑا ہے۔ بھائی اتنا فرق آیا ہے، پہلے بھائی ذرا تو کو 1500 والا سوٹ پہنتا تھا، اب ذرا تجھے ڈاٹ والا پہن لیتا ہے، پہلے ذرا تو کسی ماٹھے ہوٹل میں بھی کھانا کھا لیا کرتا تھا، اب ذرا تو کسی مہنگے ہوٹل میں کھانا بدلا، باقی کیا ہے؟ پہلے بھی تیرے پھیپھڑوں میں بلغم تھی، اب بھی بلغم ہی ہے، پہلے بھی تیری رگوں میں خون تھا، اب بھی خون ہی ہے، پہلے بھی تیرے پتے میں صفرا تھا، تلی میں سودا تھا، اب بھی وہی ہے، بدلا کیا ہے تیرا یار؟ اور حضرت صاحب اللہ دے کدی نہ بدلی ہو۔ حالانکہ مجھے پتہ ہے بڑا مشکل کام ہے لوگوں کو مینج کرنا، پھر بھی مینج کرنا، لیکن بدلی ہو نہ۔ علماء کثیر تعداد میں بیٹھے ہیں کیونکہ میں نے 2-3 باتیں اور بھی کرنی ہیں۔ حضرت صاحب جی غریب نہ ہوں تو کل پھر کسی بھی امیر نے بخشیا جانا، میری گل یاد رکھی، یہ غریب نہ ہوں تو کل کسی بھی امیر نے بخشیا جانا۔ حضرت صاحب اللہ مجھے معاف کرے، میں تو اس گھڑی کا جواب نہیں دے سکتا ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، میں تو اس کا جواب کیا جواب دوں گا؟ بھائی ٹائم ہی بتا رہی ہے نا، تو جو وہ پٹھان لے کے کھڑا ہے وہ جو 250 میں دے دیتا ہے وہ بھی ٹائم ہی بتا رہی ہے، کیوں ایڈی مہنگی برانڈ دی کڑی بننی سی؟ میں تو اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ جی پوچھ لیا مالکہ نے 10 ہوئے ایڈی مہنگی کڑی کیوں بننی، کی کہاں گا؟ مصباحی صاحب چپ کر کے کھلوتے ہیں، تو پھر بچنا کیویں میں؟ کوئی یتیم، کوئی غریب، کوئی بیوہ، کوئی مسکین، کوئی غریب جو اس ٹائم اٹھ پوے تو اللہ دی بارگاہ چرچ کرے ربا ایدہ چولہا میرا چولہا ایدی وجہ نہ بلدا رہا، چل انہوں معاف کر چھڑ ہے۔ باقی حضرت صاحب میں کہتا ہوں مثال کے طور پہ کیا جواب دوں گا، کیا جواب دوں گا اس کا؟ جڑی پٹھان دے کول 150 والی کھڑی ہے ٹائم تو بھی دس دی ہے نا، کیا جواب دوں گا اس کا؟ یہ اینجی جان چھٹنی جی حضرت۔